بچوں، اب سب آرام سے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ، آنکھیں آہستہ آہستہ بند کرو۔ نانو تمہیں آج ایک لمبی اور پیاری سی کہانی سنانے والی ہے۔ یہ ہے کہانی ایک ننھی بچی چاندنی اور اس کی جادوئی جنگل کی۔ چاندنی ایک معصوم سی بچی تھی۔ وہ ہر رات کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھا کرتی۔ وہ سوچتی، کاش میں چاند اور ستاروں سے بات کر سکتی، کاش میں ان کی دنیا دیکھ سکتی۔ اس رات بھی ہوا ہلکی چل رہی تھی، سب پرندے سو گئے تھے اور آسمان پر چاند خاص طور پر روشن تھا۔ اچانک چاند کی کرن ایک سنہری لکیر میں بدل گئی۔ وہ لکیر زمین پر اتری اور آہستہ آہستہ ایک دروازے کی شکل اختیار کر گئی۔ چاندنی نے حیرت سے آنکھیں ملیں اور بولی، یہ کیسا دروازہ ہے؟ کیا یہ میرا خواب ہے؟ لیکن دروازہ حقیقت میں جگمگا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے کے اس پار ایک جنگل تھا، مگر عام جنگل نہیں۔ یہ جنگل تو روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے چمک رہے تھے، تتلیاں جگنوؤں کی طرح روشنی دے رہی تھیں اور ندی کا پانی چاند کی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ چاندنی نے دائیں دیکھا تو ایک ننھا سا خرگوش اس کی طرف لپکا، لیکن یہ خرگوش عام نہیں تھا، وہ بول رہا تھا۔ خرگوش نے کہا، خوش آمدید ننھی مہمان، تم ہمارے جادوئی جنگل میں پہلی بار آئی ہو۔ چاندنی خوش ہو کر بولی، تم بات کر سکتے ہو؟ یہ کتنا عجیب ہے۔ اچانک ایک ہرن بھی آیا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور نرم تھیں۔ اس نے مسکرا کے کہا، یہ جنگل دوستوں کے لیے ہے، یہاں ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، کوئی اکیلا نہیں رہتا۔ چاندنی نے سوچا، کتنی خوبصورت جگہ ہے، کاش میں ہمیشہ یہیں رہ سکوں۔ چاندنی جانوروں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ خرگوش کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی، ہرن کے ساتھ ندی کے کنارے دوڑتی، پرندوں کے ساتھ گنگناتی۔ سب جانور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہنس رہی تھی، خوش تھی، اور پہلی بار اسے لگا کہ یہ اس کی اپنی دنیا ہے۔ لیکن جنگل کی خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی، جنگل میں اندھیرا پھیل گیا۔ پرندے ڈر کے ایک دوسرے کے پروں میں چھپنے لگے، خرگوش کانپنے لگا، ہرن خوف زدہ نظر آنے لگا۔ سب جانور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ روشنی تو غائب ہو گئی۔ چاندنی نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو اندھیرا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جگنوؤں کو بلاؤ، وہی ہماری روشنی ہے۔ اچانک جنگل کے کونے کونے سے سینکڑوں جگنو نکلے۔ چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح وہ پورے جنگل کو روشن کرنے لگے۔ جانور خوشی سے ہنسنے لگے، پرندے دوبارہ گانے لگے اور اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ خرگوش نے کہا، چاندنی، تم نے ہمیں سکھایا کہ ساتھ اور ہمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، آسمان پر صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی۔ چاندنی کو یاد آیا کہ گھر پر ماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہرن نے نرمی سے کہا، اب تمہیں واپس جانا ہوگا، مگر یاد رکھنا، جب بھی دل چاہے خوابوں کے راستے واپس آ سکتی ہو۔ چاندنی نے سب دوستوں کو گلے لگایا، خرگوش نے ہاتھ ہلایا، پرندوں نے الوداعی گیت گایا اور جگنو اس کے ارد گرد ٹمٹمانے لگے۔ وہی سنہری روشنی ایک بار پھر ایک دروازے میں بدل گئی۔ چاندنی اس میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چاندنی اپنے بستر پر لیٹی، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ باہر آسمان پر چاند اب بھی چمک رہا تھا، ہوا میں سکون تھا۔ اور یوں بچوں، چاندنی مسکراتے ہوئے نیند کی گہری دنیا میں چلی گئی۔ سبق:
جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اندھیرا بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ ہمت اور دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔